الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ماؤں، محترم بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حیض و نفاس کے احکام فتاوی رضویہ کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جب تک عورت کو خون آئے نماز چھوڑے رکھے۔ جب تک عورت کو خون آئے نماز چھوڑے رکھے، البتہ اگر خون کا بہنا 10 دن رات کامل سے آگے بڑھ جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ صورت میں ہے کہ پچھلا حیض بھی 10 دن رات آیا ہو، اور اگر پچھلا حیض 10 دن سے کم تھا، مثلاً 6 دن کا تھا، تو اب غسل کر کے 4 دن کی قضا نماز پڑھے، اور اگر پچھلا حیض 4 دن کا تھا تو اب 6 دن کی قضا نمازیں پڑھے گی۔ نمبر 2، جو حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے۔ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ یا تو عورت کی عادت سے بھی کم مدت میں ختم ہوا، یعنی اس سے پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آیا تھا اتنے دن بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ خون بند ہو گیا، لہٰذا اس صورت میں صحبت ابھی جائز نہیں۔ اگرچہ عورت غسل بھی کرے اور اگر عادت سے کم مدت حیض نہیں آیا، مثلاً پچھلے مہینے 7 دن حیض آیا تھا، اب بھی 7 دن یا 8 دن حیض آ کر ختم ہو گیا، یا یہ پہلا ہی حیض ہے جو اس عورت کو آیا اور 10 دن سے کم میں ختم ہوا، تو ان صورتوں میں صحبت جائز ہونے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے۔ یا تو عورت غسل کرے، اور اگر بوجہ مرض یا پانی نہ ہونے کے تیمم کرنا ہو تو تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لے۔ صرف تیمم کافی نہیں، یا عورت غسل نہ کرے تو اتنا ہی ہو کہ اس عورت پر کوئی فرض نماز قضا ہو جائے، یعنی نماز پنجگانہ میں سے کسی نماز کا وقت گزر جائے جس میں کم از کم اس نے اتنا وقت پایا ہو جس میں وہ نہا کر سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھ کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، تو اس صورت میں بغیر طہارت یعنی غسل کے بغیر بھی اس سے صحبت جائز ہو جائے گی۔ نمبر 3، نفاس میں خون جاری ہوتا ہے اگر پانی جاری ہو تو۔ اگر نفاس میں خون کی جگہ پانی جاری ہو تو وہ کوئی چیز نہیں، لہٰذا 40 دن کے اندر جب بھی خون لوٹے گا، شروع ولادت سے خون ختم تک سب دن نفاس ہی کے گنے جائیں گے۔ جو دن بیچ میں خون نہ آنے کی وجہ سے خالی گئے وہ بھی نفاس ہی میں شمار ہوں گے۔ مثلاً بچے کی ولادت کے بعد 2 منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا، عورت نے طہارت کا گمان کر کے غسل کیا اور نماز روزہ وغیرہ ادا کرتی رہی، مگر 40 دن پورے ہونے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا، تو یہ سارے دن نفاس ہی کے ٹھہریں گے، لہٰذا فرض یا واجب نمازیں یا روزے جو رکھے تھے ان کی پھر قضا کرے۔ نمبر 4، حیض والی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا۔ حیض والی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانا بھی جائز۔ ان باتوں سے احتراز و اجتناب یہود و مجوس کا مسئلہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ نمبر 5، عام جاہل عورتوں میں جو یہ مشہور ہے کہ جب تک چلہ یعنی 40 دن یا سوا مہینہ نہ ہو جائے زچہ پاک نہیں ہوتی، یہ محض غلط ہے۔ خون بند ہونے کے بعد ناحق ناپاک رہ کر نماز روزے چھوڑ کر سخت کبیرہ گناہ میں گرفتار ہوتی ہیں۔
مردوں پر فرض ہے کہ عورتوں کو اس سے باز رکھیں۔ نفاس کی زیادہ حد کے لیے 40 دن رکھے گئے ہیں، نہ یہ کہ 40 دن سے کم ہوتا ہی نہ ہو۔ نفاس کی کم مدت کے لیے کوئی حد نہیں، لہٰذا اگر بچہ جننے کے بعد صرف 1 منٹ خون آیا اور بند ہو گیا تو عورت اسی وقت نہائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ اگر 40 دن کے اندر اسے دوبارہ خون نہ آئے تو نماز روزے سب صحیح رہیں گے۔ نفاس والی یعنی زچہ کی چوڑیاں، چارپائی، مکان سب پاک ہے، فقط وہی چیز ناپاک ہوگی جس کو خون لگے گا۔ بغیر اس کے ان چیزوں کو ناپاک سمجھ لینا ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ نمبر 6، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک خون آئے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک خون آئے عورت ناپاک رہے گی۔ خون آنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز کامل ہے اور کم کی کوئی حد نہیں۔ اگر پاؤ منٹ خون آ کر بند ہو گیا اور 40 روز تک پھر خون نہیں آیا تو اس پاؤ منٹ کے بعد عورت پاک ہو گئی، نہا کر نماز پڑھے، اور اگر 40 روز کامل تک خون آیا، 40 دن سے کم، تو جس وقت بند ہوا اسی وقت پاک ہو گئی۔ جیسے 20، 30، 40 جتنے دن بھی ہوں گے، اور اگر 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اس سے پہلے بچے کی ولادت میں جتنے دن خون آیا تھا اتنا نفاس ہے، اس کے بعد پاک ہو گئی۔ باقی استحاضہ ہے، اس کی نمازیں جو قضا ہوئی ہوں ادا کرے، اور اگر یہ پہلی ہی ولادت ہے تو 40 دن کامل تک نفاس تھا، باقی جو آگے بڑھا استحاضہ ہے، لہٰذا نہا کر نمازیں پڑھے، روزے رکھے۔ خون اگر پورے 40 دن پر بند ہوا تو نہا لے اور نمازیں پڑھے، اور اس سے کم پر بند ہو تو اس سے پہلی ولادت پر جتنے دن خون آیا تھا اتنے دن پر خون بند ہوا تو ابھی نہا کر نماز پڑھ سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نماز کے آخر وقت مستحب تک انتظار کرے، اور اگر پہلی والی عادت سے کم پر بند ہو گیا تو واجب ہے کہ آخر وقت مستحب تک انتظار کرے۔ اگر خون نہ آئے تو نہا کر نماز پڑھے، پھر اگر 40 دن کے اندر دوبارہ خون آ گیا تو پھر نماز چھوڑ دے، پھر خون بند ہو جائے، اسی طرح کرے یہاں تک کہ 40 دن پورے ہو جائیں۔ خواتین میں چونکہ فطرتاً شرم و حیا ہے، اسی وجہ سے وہ کئی مسائل پوچھنے سے محروم رہ جاتی، حالانکہ شرع میں شرم نہیں ہے۔ بہرحال خواتین کی اسی شرم و حیا والی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے خصوصی مسائل پر 5 ویڈیو بنا دی ہیں تاکہ ہر مسلمان عورت کو بغیر پوچھے ان کے خصوصی مسائل سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ ان 5 ویڈیو میں سے نمبر 1 حیض کا بیان، نمبر 2 نفاس کا بیان، نمبر 3 استحاضہ کا بیان، نمبر 4 حیض و نفاس کے مسائل، اور نمبر 5 فتاوی رضویہ کی روشنی میں حیض و نفاس کے مسائل۔ ان ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے جن کتابوں سے مدد لی ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نمبر 2 فتاوی رضویہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نمبر 3 خزین نسواں مولانا محمد الیاس رضوی مدظ اللہ العالی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہر مسلم خاتون کو ان مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔